کہ یہ سبت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سبت کی ابتدا کی بات کرتے ہیں تو یہ 10 حکم کے دینے سے پہلے بھی سبت کو منایا دیا تو 6 دن تک من آسمان سے دیا جاتا تھا، لیکن یسوع مسیح کو 7ویں دیکھتے دن ہیں اور اس کے شاگردوں کو دیکھتے ہیں تو کیا یسوع انہوں نے بھی مسیح اور اس کے شاگردوں نے سبت کو جب ہم پاک سبت کو بنایا؟ مناتے ہیں تو کون سی برکات لیکن ہماری زندگی میں جو آتی ہے؟ برکات سبت کے دن کے ساتھ وابستہ ہیں وہ بھائی مجھے صاحب، نہیں نئے ملیں آسمان گی۔ اور نئی زمین میں بھی سبت کو منایا جائے گا؟ اور نئی زمین جب وجود میں آئیں گی تو اس وقت یسوع مسیح میں آپ سب کو سلام، میں ہوں سامر رفیق اور آج آپ کے ساتھ ایک خاص مضمون کو لے کر آئے ہیں، یعنی سبت۔ آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے اس خاص مضمون کو سیکھیں گے سبت کے متعلق، اور میرے ساتھ عظیم خدا کے خادم پاسٹر اشرف یعقوب صاحب ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس مضمون کو شروع کریں، میں سب سے پہلے جو کوشچن رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں بائبل مقدس میں بتائیں کہ یہ سبت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سبت کی ابتدا ہم دیکھتے ہیں تخلیق کے ہفتے سے شروع ہوتی ہے۔ جب خدا نے 6 دن تک تمام کچھ خلق کیا تو 7ویں دن کے بارے میں پیدائش 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھوں گا، اور آپ لوگ اچھی طرح دیکھیں کہ خدا 7ویں دن کے ساتھ کیا لکھتا ہے۔ آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ تو جب آپ سبت کی ابتدا کی بات کرتے ہیں تو یہ سبت انسان کو پاک حالت میں دیا گیا۔ خدا نے آرام کیا، کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ وہ تھک گیا تھا، بلکہ اس لیے کہ میرے اور آپ کے لیے یہ نمونہ ہو، اور آنے والے وقت میں خدا جانتا تھا کہ انسان کو اس 7ویں دن میں آرام کرنے کی ضرورت ہوگی، تو اس لیے اس کی ابتدا باغ عدن سے ہم دیکھتے ہیں، بلکہ آسمان کی بادشاہت میں بھی جب خدا نے تمام کچھ خلق کیا تو اس کے بعد بھی خدا نے سبت کے دن آرام کیا۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ سبت جو ہے، سبت کی ابتدا کے بارے میں بتایا، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب خروج 20 باب میں ہم دیکھتے ہیں 10 حکم دیے گئے، تو چوتھے حکم کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لکھا ہے کہ یاد کر کے سبت کا دن پاک مانا، تو کیا ان 10 حکم کے دینے سے پہلے بھی سبت کو منایا جا رہا تھا؟ یس سون ہم دیکھتے ہیں کہ 10 حکم کے دینے سے پہلے بھی سبت منایا جاتا رہا ہے۔ خروج 20 باب اور اس کی 8 سے 11 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چرپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا، اس لیے خداوند نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اگرچہ یہ حکم 20ویں باب میں دیا، اور اس کا مطلب یہ ہے جب میں اپنے خاندان کا سربراہ ہوں تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ ہر کوئی سبت کے دن آرام کرے، میرے گھر میں جو کوئی بھی ہے، اور اگر میں کسی کو کام پہ لگاتا ہوں، یہ نہیں کہ میں سبت مانتا ہوں لیکن دوسرے لوگ جو ہیں وہ جو میرے سایہ ہیں ان کو میں کام پہ لگا دوں، تو اس سے میرا سبت جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، بلکہ لکھا ہے کہ جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو وہ بھی سبت منائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا حکم سو پہلے سے دیا گیا تھا۔ اگر آپ خروج 16 باب اور اس کی 23 سے 26 آیات دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل کو من آسمان سے دیا، اور جب اس نے من دیا تو 6 دن تک من آسمان سے دیا جاتا تھا، لیکن 7ویں دن من آسمان سے نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ جمعے کے روز انہیں ڈبل اس کا حصہ اکٹھا کرنا پڑتا تھا، اور وہ 7ویں دن کھایا جاتا تھا۔ اگر کسی نے جمعے کے علاوہ من جو ہے وہ زیادہ جمع کیا تو اس میں کیڑے پڑ جاتے تھے، لیکن اگر جمعے کے دن انہوں نے زیادہ جمع کیا
تو پھر اس میں کیڑے نہیں پڑتے تھے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے اور چھٹے دن ایسا ہوا کہ جتنی روٹی وہ روز جمع کرتے تھے ان سے دگنی جمع کی، یعنی فی کس 2 امرا، اور جماعت کے سب سرداروں نے آ کر موسیٰ کو بتایا۔ اس نے ان سے کہا خداوند کا حکم یہ ہے کہ کل خاص آرام کا دن، یعنی خداوند کا مقدس سبت ہے، جو تم کو پکانا ہو پکا لو، اور جو ابالنا ہو ابال لو، اور جو بچ رہے اسے اپنے لیے صبح تک محفوظ رکھو۔ چنانچہ انہوں نے جیسا موسیٰ نے کہا تھا اسے صبح تک رہنے دیا، اور وہ نہ تو سڑا اور نہ اس میں کیڑے پڑے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے متعلق بنی اسرائیل کو واضح شریعت دی گئی تھی، اور پھر ہم گنتی 15 باب اور اس کی 32 سے 36 آیات میں پڑھتے ہیں کہ ایک شخص جس نے ہفتے کے دن لکڑیاں جمع کیں، اس کے متعلق اصول کیا تھا اور اسے کیا سزا ملی۔ میں بائبل سے واضح طور پر اسی بائبل کو پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اور مجھے سمجھنے میں دقت پیش نہ آئے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور جب بنی اسرائیل بیابان میں رہتے تھے ان دنوں ایک آدمی ان کو سبت کے دن لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا، اور جن کو وہ لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا وہ اسے موسیٰ اور ہارون اور ساری جماعت کے پاس لے گئے۔ ان نے اسے حوالات میں رکھا کیونکہ ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ شخص ضرور جان سے مارا جائے، ساری جماعت لشکرگاہ کے باہر اسے سنسار کرے۔ چنانچہ جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اس کے مطابق ساری جماعت نے اسے لشکرگاہ کے باہر لے جا کر سنسار کیا اور وہ مر گیا۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ شریعت کتنی واضح تھی۔ آج اگرچہ یہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن بائبل مقدس کے احکامات آج بھی ہیں کہ ہمیں سبت کو پاک ماننے کی ضرورت ہے۔ کہ بھائی صاحب آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اور بڑی وضاحت سے ہمیں بتایا کہ سبت جو ہے وہ نہ صرف 10 حکم دینے کے بعد منایا گیا بلکہ اس سے پہلے بھی خدا نے سبت کے بارے میں بتایا کہ اس کو منانا ہے۔ اور جیسے کہ بھائی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو سبت ہے وہ صرف عہد عتیق تک ہی محدود تھا، تب تک ہی لوگ مناتے رہے، تب شریعت دی گئی تاکہ تب تک یہ حکم کو مانا جائے۔ لیکن کیا نئے عہد نامے میں جب یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں اور اس کے شاگردوں کو دیکھتے ہیں تو کیا انہوں نے سبت کو منایا؟ بائبل مقدس میں لوکا رسول کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 16 آیت میں یوں لکھا ہے، اور وہ ناصرت میں آیا، یعنی یسوع مسیح کے بارے یہ بیان کیا گیا ہے، جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا۔ دستور کے مطابق مطلب کیا کہ اس کا یہ دستور تھا کہ وہ سبت کے دن عبادت کے لیے جاتا تھا، اور ہم بڑے واضح طور پر اس کی مثال یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ سبت کے دن یسوع مسیح نے سبت کو منایا۔ اب ہم آتے ہیں کہ شاگردوں نے کیا سبت کو منایا، تو ہم اعمال 13واں باب اور اس کی 14ویں آیت کو دیکھیں گے، اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاگردوں نے بھی اب سبت کو اسی طرح منایا جس طرح یسوع مسیح نے منایا تھا۔ اعمال 13واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور وہ پرگا سے چل کر پسدیا کے انطاکیہ میں پہنچے اور سبت کے دن عبادت خانہ میں جا بیٹھے۔ یہ پولس رسول اور اس کے شاگردوں کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ پھر ہم 17 باب اور اس کی 2 آیت میں پڑھتے ہیں۔ بائبل مقدس اگر آپ کے پاس ہے تو اس کے پروف دیکھتے جائیے گا۔ 17 باب اور اس کی 2 آیت، اور پولس اپنے دستور کے موافق ان کے پاس گیا اور 3 سبتوں کو کتاب مقدس کے ان کے ساتھ بحث کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے سبت کو پاک ماننے کا انہیں ہر طریقے سے جز مہیا کیا۔ شاگرد سبت کو پاک مانتے تھے، اس لیے میرا اور آپ کا فرض بھی یہ بنتا ہے کہ ہم بھی سبت کو پاک منایا کریں۔ 13ویں باب کی 42، 43 اور 44 آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، ان کے باہر جاتے لوگ منت کرنے لگے کہ سبت کو بھی یہ باتیں ہمیں سنائی جائیں۔ اگلے سبت کو جب
बर्खास्त हुई तो बहुत से यहूदी और खुदा परस्त नौमरीद यहूदी पलूस और बरनबास के पीछे हो लिए। उनने उनसे कलाम किया और तरकीब दी कि खुदा के फजल पर कायम रहो। दूसरे सैबत को तकरीबन सारा शहर, तो हमें पता चलता है कि एक सैबत से दूसरे सैबत तक बनी इसराइल कौम, यस्सु मसीह और उसके शागिर्दों ने सैबत को पाक बनाया है। और जब उन्होंने ये पाक बनाया है तो फिर मैं और आप क्यों नहीं मनाते? ये नए अहदनामे की मिसालें हैं कि शागिर्दों ने और यस्सु मसीह ने खुद पाक सैबत मनाया है। कि किस तरह हम नए अहदनामे में देखते हैं कि यस्सु मसीह ने और उसके शागिर्दों ने भी सैबत को मनाया। सो भाई साहब, इस तरह आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि अगर सैबत इतना ही ज़रूरी है तो आप इसके मतलब बताएं कि सैबत की कौन सी ऐसी बरक़ात है जो हमारी ज़िंदगी में, जब हम सैबत को मनाते हैं तो कौन सी बरक़ात हमारी ज़िंदगी में आती है? जिस दिन को खुदा ने मुक़द्दस ठहराया है वही पाक होता है। 7 दिन है हफ्ते के, आप किसी दिन भी इबादत करें खुदा को वो मंजूर है। खुदा ये चाहता है कि हम रोज़ उसकी इबादत करें, लेकिन जो बरक़ात सैबत के दिन के साथ वाबस्ता है वो मुझे नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो सैबत के दिन के साथ वाबस्ता है। और हम देखते हैं कि सैबत को कोई भी दिन नहीं कहा जा सका। बाइबल मुक़द्दस में बार बार इस बात की वजाहत की गई है कि सैबत का दिन 7वां दिन है। यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 58 बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत में लिखा है, अगर तू सैबत के रोज़ अपना पाँव रोके रखे और मेरे मुक़द्दस दिन में अपनी खुशी का तालब ना हो और सैबत को राहत और खुदावंद का मुक़द्दस और मुअज़्ज़म कहे और उसकी ताज़ीम करे, अपना कारोबार ना करे और अपनी खुशी और बेफ़ायदा बातों से दस्तबरदार रहे, तब तू खुदावंद में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूँगा और मैं तुझे तेरे बाप यकूब की मराज से खिलाऊँगा, क्योंकि खुदावंद ही के मुँह से ये अरशाद हुआ है। यशायाह नबी इसको लिखते हुए ये बयान करता है कि ये खुदावंद ने कहा है कि अगर मैं बुलंदी चाहता हूँ, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं दुनिया में सरफराज हूँ, तो मुझे सैबत को पाक मानने की ज़रूरत है। सैबत का पाक मानना मेरे लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको बरकत दे, आप चाहते हैं कि खुदावंद की जो एक्स्ट्रा बरकतें हैं वो आपको मिले, तो फिर आप भी सैबत को मानें, क्योंकि सैबत को मानना खुदा का हुक्म है। बड़े अच्छे तरीके से इसको भी आपने बड़ी वजाहत से हमें बताया कि सैबत की बरक़ात कौन सी हैं। और मैं चाहूँगा आखिर में एक सवाल आपके साथ जो रखना चाहूँगा, बड़ा ही ख़ास सवाल, क्या भाई साहब नए आसमान और नई ज़मीन में भी सैबत को मनाया जाएगा? जी, बाइबल मुक़द्दस इसके बारे बड़ा वाज़िया करती है कि नई सरज़मीन में सैबत को मनाया जाएगा। अगर नई सरज़मीन में जब हम खुदा के साथ होंगे सैबत मनाया जाएगा, तो हमें इससे ये भी पता चलता है कि आदम के साथ भी खुदा सैबत मनाया करता था, क्योंकि खुदा शुरू से ये पसंद करता है कि उस सैबत को मनाया जाए। यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 66 बाब और उसकी 22 आयत से मैं पढ़ना चाहता हूँ। और यहाँ पर हमें वाज़िया किया गया है कि नया आसमान और नई ज़मीन जब वजूद में आएंगी तो उस वक़्त लोग सैबत को मनाया करेंगे। बाइबल मुक़द्दस में यूँ लिखा है, खुदावंद फरमाता है कि जिस तरह नया आसमान और नई ज़मीन जो मैं बनाऊंगा मेरे हजूर कायम रहेंगे, उसी तरह तुम्हारी नस्ल और तुम्हारा नाम बाकी रहेगा। और यूँ होगा, खुदावंद फरमाता है कि एक नए चाँद से दूसरे तक और एक सैबत से दूसरे तक हर फ़र्द बशर इबादत के लिए मेरे हजूर आएगा। यानी खुदावंद के हजूर नई सरज़मीन में भी सैबत मनाया जाएगा। तो आए हम इस दुनिया में सैबत मनाया करें, क्योंकि हम जो कुछ आसमान पर करने वाले हैं उसकी प्रैक्टिस, उसका अमली मुज़ाहरा हमें यहाँ पर करना है, ताकि हम खुदा की बादशाहत के वारिसों और उसके साथ हम सैबत को पाक मानें। जी, थैंक यू सो मच भाई साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। और मैं ईमान रखता हूँ अज़ीज़ कलीसिया कि आपने आज के जिस मज़मून को बड़ी अच्छी तरीके से समझा होगा, और मैं ये भी ईमान रखता हूँ कि जब आप इसको अच्छी तरीके से समझ चुके हैं तो ज़रूर इस पर अमल भी करेंगे। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।